حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو تجارت کے لیے دے کر روانہ کرتیں۔ صرف حضرت خدیجہ کا مال قریش کے کل مال کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت داری اور دیانت داری کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکے میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے ملک شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی بیچ ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی صحیح ہے، یعنی آپ صادق اور سچے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ ملک شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بالک آنے سے آپ کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ اس کے بعد میسرہ نے سفر کے تمام حالات اور واقعات سنائے۔ آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس بار آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ حافظ ابن سید الناس اس واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو واقدی محمد بن اسحاق اور ابن سکن نے روایت کیا ہے، یعنی اس واقعے کا راوی صرف واقدی نہیں بلکہ محمد بن اسحاق اور ابن سکن بھی اس واقعے کے راوی ہیں۔